سکھایا۔ سمجھ جاؤ کہ جس کو اللہ قرآن سکھا دے، جس کو قرآن کی تعلیم دے دے، جس کو قرآن کی دولت دے دے، یقین کر لو اللہ نے اس پر اپنی شان رحمت ڈال دی ہے۔ جس کو اللہ قرآن دے دے وہ یقین کر لے کہ میرے اوپر اللہ نے شان رحمت والی تجلی ڈالی ہے۔ شان اللہ کی مختلف شانیں، اللہ اس کو تجلیاں ڈالتے ہیں۔ اللہ کی شان غصے والی بھی ہے، قہر والی بھی ہے۔ یہ سیلاب آیا، زلزلہ آیا، یہ شان قہاری کا اظہار ہے۔ فرعون کو غرق کیا، یہ شان قہاری ہے۔ اور ابراہیم کو آگ میں بچایا، یہ شان رحمت ہے۔ یہ کیا ہے؟ اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے بچایا، یہ شان رحمت ہے۔ یوسف کو کنویں سے نکالا، مصر کے تخت پر پہنچایا، یہ شان رحمت ہے۔ میرے دوستو، اللہ اپنی مختلف شانیں ظاہر کرتے ہیں۔ جس کو اللہ قرآن کی تعلیم دے وہ اطمینان کر لے، وہ یقین کر لے، اور جس کو اللہ قرآن کی دولت دے وہ سمجھ لے کہ میرے اللہ نے میرے اوپر شان قہاری جباری والا تجلی نہیں ڈالی، میرے اللہ نے میرے اوپر رحمت والی شان کی تجلی ڈالی۔ سبحان اللہ کو اونچی آواز۔ یہ مفہوم، یہ مقصد اللہ علم القرآن سے بھی حاصل نہ ہوتا، الخالق الرزاق سے بھی حاصل نہ ہوتا۔ الرحمن، گویا جس کو اللہ قرآن دے وہ یقین کر لیں میرا اللہ مجھ پر مہربان ہے۔ اگر اللہ مہربان نہ ہوتا، اللہ کو مجھ سے محبت نہ ہوتی، رحمت نہ ہوتی، وہ قرآن نہ دیتا، کیونکہ اللہ کہتا ہے رحمان دیتا ہے، رحمان۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن کی تعلیم دی، رحمان نے قرآن سکھایا۔ اب یہ دیکھو، الرحیم کا معنی بھی تو رحمت والا ہے۔ اللہ نے یہ بھی نہیں کہا الرحیم علم القرآن، حالانکہ آپ پڑھتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن، ترجمہ کرتے ہیں شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، لیکن اللہ نے الرحیم بھی نہیں کہا۔ کیوں نہیں کہا؟ الرحیم میں شان رحمت کم ہے، الرحمن میں شان رحمت زیادہ ہے۔ علماء کہتے ہیں رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ، رحمان کا تعلق دنیا سے، رحیم کا تعلق آخرت سے۔ اللہ اپنی شان رحمانی کا مظاہرہ دنیا میں کرتے ہیں، شان رحیمی کا مظاہرہ آخرت میں کریں گے۔ اور دنیا میں اللہ کی رحمت زیادہ ہے۔ کیوں زیادہ ہے؟ عام ہے، اس لیے کہ دنیا میں اللہ رحمت کافر پر بھی کر رہا ہے، مومن بھی کر رہا ہے، آخرت میں صرف کس پر کرے گا؟ بولو بولو۔ تو دنیا میں زیادہ ہوا نا، زیادہ عام ہوئی، مظاہرہ ہوا، کافر کو بھی دے رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو بھی دے رہا ہے، فرعون کو بھی دے رہا ہے، حضرت یونس علیہ السلام کو بھی دے رہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دے رہا ہے، داؤد و سلیمان کو بھی دے رہا ہے، قارون و حامان کو بھی دے رہا ہے، حضور کو بھی دے رہا ہے، ابو جہل ابو لہب کو بھی دے رہا ہے، وہ بھی روٹی سے محروم نہیں ہے، ان کو بھی اللہ دنیا میں اپنی نعمتیں دے رہا ہے۔ تو دنیا میں اللہ کی رحمت کافر پر بھی ہے، مومن پر بھی ہے، مشرک پر بھی ہے، مباحث پر بھی ہے، حق والوں پر بھی ہے، باطل والوں پر بھی ہے۔ قیامت کے دن صرف حق والوں پر ہوگی، ایمان والوں پر ہوگی، توحید والوں پر ہوگی۔ رحمان کا تعلق دنیا سے ہے، رحیم کا تعلق آخرت سے ہے۔ رحمان میں شان رحمت زیادہ ہے، رحیم کے مقابلے میں اللہ نے الرحمن کہہ کر بتا دیا جس کو میں قرآن کی دولت دوں اس پر بھی میری بہت بڑی رحمت ہے۔ الرحمن علم القرآن، اگلا جملہ علم القرآن، قرآن سکھایا۔ علامہ قرآن رحمان نے سکھایا، تو بتاؤ قرآن کا سب سے پہلا استاد کون؟ جن جن کو پتا ہے، میں نے ترجمہ کیا، رحمان نے قرآن سکھایا، رحمان نے قرآن کی تعلیم دی، تو قرآن کا سب سے پہلا استاد کون ہوا؟ بلند آواز سے بولو، جن جن کو پتا ہے وہ اونچی آواز سے بولے۔ اللہ جو تیرا نام لے ان کو اپنی محبت دے، رحمت دے، ان کو قرآن کا تعلق دے۔ بتاؤ قرآن کا سب سے پہلا استاد کون؟ قرآن کا سب سے پہلا استاد کون؟ قرآن کا سب سے پہلا استاد کون؟ اللہ ہے۔
جس کو اللہ قرآن کا استاد بنا دے، جس کو اللہ قرآن کا تعلق دے دے، جس کو اللہ قرآن کی تعلیم کے لیے منتخب کر لے، وہ ناز کرے اپنی قسمت پر کہ میرا نام اس لسٹ میں آ گیا جس میں سب سے اوپر میرے رب کا نام لکھا ہوا ہے۔ اور قرآن کا استاد کون ہے؟ قرآن کا استاد وہ بھی ہے جو قرآن پڑھا رہا ہے، قرآن کے لفظ پڑھا رہا ہے۔ قرآن کا استاد وہ بھی ہے جو نورانی قاعدہ پڑھا رہا ہے۔ قرآن کا استاد وہ بھی ہے جو قدوری پڑھا رہا ہے۔ قرآن کا استاد حکمن وہ بھی ہے جو علم الشرف علم النحو پڑھا رہا ہے۔ قرآن کا استاد حکمن وہ بھی ہے جو کنز الدقائق ہدایہ اصول الشاکی نور الانوار پڑھا رہا ہے، جو فقہ پڑھا رہا ہے، اصول فقہ پڑھا رہا ہے، جو حدیث پڑھا رہا ہے، اصول حدیث پڑھا رہا ہے، تفسیر پڑھا رہا ہے۔ یہ جتنا دینی نصاب مدرسوں کا ہے وہ جو کتاب پڑھا رہا ہے وہ گویا قرآن پڑھا رہا ہے، کیونکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ قرآن سمجھ میں آئے۔ کوئی قرآن کا لفظ پڑھا رہا ہے، کوئی قرآن کا معنی مراد مطلب اور اس کا حکم اور اس کے مسائل پڑھا رہا ہے۔ یہ سب قرآن کے استاد ہیں، یہ سب قرآن کے استاد ہیں۔ اور قرآن کا سب سے پہلا استاد کون ہے؟ اس کے بعد کون ہے؟ حضرت محمد الرسول اللہ۔ یہ کتنا خوش نصیب ہے، کیوں بھائی؟ ہے کہ نہیں ہے؟ اب آپ سے پوچھتا ہوں، جب اللہ قرآن کا سب سے پہلا استاد ہے تو قرآن کہاں پڑھایا جاتا ہے؟ قرآن کہاں پڑھایا جاتا ہے؟ پارلیمنٹ میں، عدالت میں، سکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں؟ قرآن کہاں پڑھایا جاتا ہے؟ مدرسوں میں۔ تو آپ بتاؤ، مدرسوں والے وہی تعلیم دے رہے ہیں نا جو تعلیم خود اللہ نے دی ہے؟ تو جو مدرسے کی مخالفت کرے گویا وہ کس کی مخالفت کر رہا ہے؟ بولو بولو۔ اور لوگوں، یہ نہیں اللہ نے کہا میں نے سائنس پڑھائی، میں نے سائنس کی تعلیم دی، یہ نہیں کہا میں نے جغرافیے کی تعلیم دی، یہ نہیں کہا میں نے ریاضی کی تعلیم دی، یہ نہیں کہا میں نے انگلش کی تعلیم دی، یہ نہیں کہا میں نے کمپیوٹر کی تعلیم دی۔ میں اس کا انکار نہیں کرتا، وہ بھی ضرورت ہے، مگر مقصد اور اعلیٰ تعلیم کی بات ہو رہی ہے۔ اعلیٰ تعلیم قرآن کی ہے، اس لیے کہ اللہ نے کہا کہ میں نے قرآن کی تعلیم دی ہے۔ مدرسہ وہ تعلیم دیتا ہے جو اللہ نے دی ہے۔ مدرسہ اس تعلیم کے مرکز کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ جس کی جو تعلیم دے رہے ہیں۔ مدرسے میں قرآن پڑھایا جاتا ہے۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن کی تعلیم دی، رحمان نے قرآن سکھایا۔ لوگ کہتے ہیں، مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ آج دنیا سے ہمارا جھگڑا کیا ہے؟ ہمارے کوئی ذاتی جائیداد کا جھگڑا ہے؟ بولو بولو۔ ہمارا کوئی کرسی کا جھگڑا ہے؟ دیکھو، امریکہ کے ساتھ، یورپ کے ساتھ اگر جھگڑا ہو جائے، ناراضگی ہو جائے نواز شریف کی، زرداری کی، کسی اور کی، تو وہ کہیں گے وہ اس کو کرسی نہیں دے رہے۔ ہمارا تو کوئی جھگڑا نہیں کرسی کا، ہمارا تو کوئی پیسوں کا بھی جھگڑا نہیں، کوئی مقدموں کا جھگڑا بھی نہیں کہ ہمارے کیس واپس ہو جائیں۔ ہمارا جو جھگڑا ہے وہ اللہ کے قرآن کا اور دین کا ہے۔ وہ کہتے ہیں قرآن کی تعلیم دینا بند کر دو، ہم کہتے ہیں ہم کیسے دینا بند کر دیں، یہ تو تعلیم خود اللہ نے دی ہے، جس کے ہم بندے ہیں ہم وہی تعلیم دیں۔ مدرسہ وہ تعلیم دیتا ہے جس کے معلم خود اللہ تعالیٰ ہے۔ الرحمن علم القرآن، کوئی آپ کی لکھی کتاب پڑھائے، کوئی آپ کی لکھی کتاب پڑھائے، کوئی میری لکھی کتاب پڑھے پڑھائے، کوئی کسی انسان کی لکھی کتاب پڑھے پڑھائے، مدرسہ وہ کتاب پڑھاتا ہے جو اللہ نے اتاری ہے، جو اللہ کے اندر سے نکلی۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن کی تعلیم دی۔ آگے دیکھیے، خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا۔ میرے دوستو یہ بتاؤ، انسان پہلے پیدا ہوا، قرآن کی تعلیم بعد میں ملی، ایسے ہیں، یا قرآن کی تعلیم پہلے، انسان کی پیدائش بعد میں؟ بولو۔ میں پہلے پیدا ہوا، اس کے بعد میں نے پڑھنا شروع کیا۔